جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے وسیب سے مخاطب ہوں کہ پورے وسیب کو پتہ ہے اور پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ سرزمین مظفر گڑھ جو پنجاب کا پسماندہ ترین غریب ضلع ہے، جو ہمارا سریکی وسیب ہے، یہاں کے غریب مزدور طلباء اور مریضوں کے لیے میں نے 2009 سے ایک فری بسوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو ایک عوامی راج ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور جس کی میں سرپرستی کرتا ہوں۔ یہ ایک خیراتی ادارہ ہے جو خالصتاً غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ یہ صدقات، زکوٰۃ اور یہ چندے کے سے میں اس کو چلا رہا ہوں، اور اس میں تقریباً مظفر گڑھ سے 100 کلومیٹر کے قریب جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں، جہاں پہ غریبوں کی بچیاں اسکول کالج نہیں جا سکتی، جو وہاں کے جو مزدور ہیں جو شہر میں آتے ہیں مزدوری کرنے، اور ان بیچاروں کے پاس جب کبھی مزدوری نہ لگے تو واپسی کے کرایہ بھی نہیں ہوتا، مریض ہیں جن کا علاج چلو سرکاری ہسپتال میں یا ترکی اسپتال میں فری ہوتا ہے، مگر ان غریبوں کے پاس کرایہ کے پیسے نہیں ہیں کہ ایک علاقے سے ایک سائڈ کا کرایہ بھی 500 روپیہ ایک بندے کا۔ تو الحمدللہ اس وقت جو اتنی بڑی مہنگائی ہے، بہت بڑا بحران ہے، یہاں تیل کی قیمتیں آسمان پہ ہیں، 332-35 روپے، ابھی بھی ڈیزل 303 روپے پہ ہے، اور ان حالات میں بھی یقیناً جہاں میں گھر میں بھی نہیں ہوں، گھر سے بھی بے گھر ہوں، تو میں خیرات بھیک مانگ کے اس غریبوں کا جو ہے نا یہ فری بس کا سلسلہ جاری کیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں یہ پہلا اقدام ہے، جو الحمدللہ 2009 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس پہ کم از کم روزانہ 1400 1800 2000 کے قریب جو ہے نا یہ لوگ سفر کرتے ہیں، اور ان غریبوں کو سالانہ 10 کروڑ سے زائد کرائے کی بچت ہوتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک خیراتی ادارہ ہے، جو ایک میں خالصتاً غریب مزدور، ایک عام شخص، ایک بیلدار کا بیٹا، جو میں نے آ کے سیاست میں بھی بڑے بڑے نواب زادے، ارب پتی، بڑے بڑے کھار، بڑے جگیردار، جن کے آباء و اجداد انگریز کے دلال تھے، جن کے ہزاروں مربع ہیں، آج بھی ان کے دروازے سے، نوابوں کے دروازے سے کتا بھاگتا ہے اگر ان کے منہ میں چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نواب، کوئی وڈیرا سردار یا اس کا چمچہ چاپلوس وہ روٹی نہ چھین رہے، پھر یہ خدمت کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس پہ آج مجھے یہ دکھ ہوا کہ جو ہماری فری بس بکینی سے چلتی ہے، وہ مین روڈ پہ کھڑی ہے، جو کیڈی قریشی جتوئی روڈ ہے، قومی شاہراہ ہے، وہاں وہ بس کھڑی تھی، اس کا تیل نکالا گیا، سامان نکالا، بیٹریاں نکال لی گئیں، اور غریبوں کے لیے جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے خلاف ایک بہت سازش ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں ہمارے جو سیاسی منافق ہیں، جو چاپلوس ہیں، جو صرف ان کی سیاست چٹی دلالی، رسے گیری، بھتہ خوری، قبضہ ہے، جو پولیس کی بھی دلالی کرتے ہیں، اور وہ سیاست میں بھی ان کے ساتھ ان چورز گینگز بھی ہیں، ان کو بھی چیز ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ جمشید دستی اب گھر میں بھی نہیں ہے، ہر طرح کے میرے اوپر الزامات، باتیں کرتے ہیں، مگر جب میرا سامنا نہیں کر سکتا، انہیں اخلاق کی جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کرپٹ ہیں، بد کردار ہیں، ان میں اخلاق کی جرت نہیں ہے میرے سامنے ہے، ان کے چاپلوس چمچے بھی، کیونکہ یہ میری خدمت پوری قوم دیکھ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم خالص ہیں، اور جو منافق ہیں وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو گیا ہے، تو میں پوچھتا ہوں آئی جی پولیس پنجاب سے، آر پی او ڈیرہ غازی خان سے، ڈی پی او مظفر گڑھ سے، جو ڈی ایس پی صدر سرکل مظفر گڑھ ہے، ایس ایچ او شاہ جمال ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کیا صرف آپ کی ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ جھوٹے مقدمات درج کرو، لوگوں کو اٹھاؤ، بے گناہ بھتے خوری کرو، اور جتنے سردار وڈیرے جگیرداروں کی چاپلوسی کرو، خوشامد کرو؟ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میری پوری سیاست میں 107 کے FIR نہیں ہے، میں نے انتقامی سیاست کو زندہ دفن کیا ہے، میں نے جو ظلم کی سیاست کی اس کا راستے میں دیوار بنا ہوں، آج میں چیختا چلاتا ہوں، جب میں انصاف مانگتا ہوں، جو خود میں بے گناہ انتقام کا نشانہ بناؤں، تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے انشاءاللہ اس چیز کو میں نے روکا ہے، تو اس پہ مجھے یقیناً فخر ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو آپ پھر بتائیں، اربوں روپے پولیس پہ ہم خرچ کریے، قوم ٹیکس دے رہی ہے، اور قوم کی یہی ڈیوٹی کہ آپ نے لوگوں کے محافظ ہیں، مگر آپ نے محافظ کے بجائے ایک اور راستہ اختیار کیا، سارے سیاسی، کیونکہ ایک بدبخت، میں کہتا ہوں قومی مجرم، پاکستان کا غدار، آج سرزمین پاکستان نواز شریف لینڈ کر چکا ہے، جو کہ ایک ملک